السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک دو دن پہلے بلکہ شاید کل ہی ایک ویڈیو وائرل ہوا جس سے ملک کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ لکھنؤ کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فلاں 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ نیچرلی اس پر پورے ملک میں ہر طرف سے تبصرے آ رہے ہیں، ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ مسلمان علماء اور دانشور حضرات اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سے ہی مجھ سے بھی بے شمار لوگ یہ امید کر رہے ہیں اور میری توجہ اس طرف مبذول کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اس پر کچھ ریئیکشن دینا چاہیے، کچھ کمنٹس کرنے چاہیے۔ ایک پہلو سے عام طور پر جو ریئیکشنز اب تک آ چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ مسلم علماء نے بلا کسی مسلکی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مذمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرو نہیں کیے جائیں گے، اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ملک کے حقیقی مسائل سرفیس پر ابھر کر آئے ہیں اور وہ قومی ایجنڈا بن کر ابھرے ہیں، جو اصلی ایجنڈا ہمارے ملک کا ہونا چاہیے مستقل طور پر، اور جو مسائل بحث کا موضوع جن کو بننا چاہیے۔ کسان آندولن کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ مسائل ابھر کر آ گئے ہیں، وہی موضوع گفتگو ہیں، وہی قومی ایجنڈا بن کر پورے ملک میں اس وقت موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں۔ یہ کسان آندولن ہی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لیے میں سنیکت کسان مورچے کی سمجھدار اور بہادر لیڈرشپ کو پورے ملک پوری قوم کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ سخت تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے آندولن کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آندولن دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس آندولن کی وجہ سے کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، غریبوں، پچھڑوں اور اوپریس کلاس، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے مسائل ابھر کر سامنے آئے، اور ملک میں جو سرمایہ دارانہ فسطائیت پر مبنی نظام اب چل رہا ہے بڑے زور و شور سے، جو کارپوریٹ فیشزم کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے ہماری موجودہ سرکار نے، اس کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بیداری کی لہر پھیل رہی ہے۔ وہ لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ
جو کسی پروپیگنڈا کا شکار ہو کر اور مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اصلی مسائل سے بالکل غافل ہو گئے تھے، اور مندر، مسجد، ہندو مسلم کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ ڈالے تھے پچھلے الیکشنوں میں، اب وہی لوگ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں، کھلم کھلا اپنی غلطی مان رہے ہیں، اور اب یہ سنکلپ لے رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اور ان کا دھیان اب اصلی مدوں سے کوئی نہیں بھٹکا پائے گا، بلکہ وہ پورے ملک کا دھیان اصلی مدوں کی طرف واپس لانے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور دلی بارڈر سے نکل کر اب پورے ملک میں جانکاری پھیلانے اور صحیح فیصلہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں، وہ کارپوریٹ سیکٹر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں، اور وہ ہر کچھ دن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں، مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستھا کو اکھاڑ پھینکنے کے بجائے وہ ایک بار پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مڑ جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے دلی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک مہاشے جی نے، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکٹھا کریں گے، بھارت میں اسلام اور مسلمانوں، اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا، اور اس کے لیے دلی پریس کلب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مدعا ایک بار ابھرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں، پروٹیسٹ کریں، آواز بلند کریں، اور میڈیا اسی کو اٹھا دے، اور اس کے نتیجے میں کسان آندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں، مدعے ہیں، وہ ایک بار پھر دبا دیے جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا دی جائے۔ مگر وہ تیر بھی خالی گیا، لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے، اتنی اویئرنیس یا جاگرکتا آ چکی ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے مسلم سماج کے لوگ اب پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں، ان کے اندر سمجھداری بڑھی ہے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر پورے بھارت کے ایک ایک مسلمان مرد اور عورت سے، نوجوان سے، بھائی اور بہن سے، علماء سے، دانشوروں سے، ان سب کے پورے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنؤ کے ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلانہ بکواس انہوں نے کی ہے، اس پر بھی اسی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ریئیکشن نہ دیا جائے۔ یقین رکھیے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں مل کر بدل نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ آپ اطمینان سے اپنے کاموں میں لگے رہیے، اور دیش کے میں جو اصلی مسائل ہیں، جو کسان آندولن کے ذریعے سے ابھر گئے ہیں، انہی کے بارے میں چرچا کرتے رہیے، انہی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول رہے،
اسی پر توجہ مرکوز رہے اور وہی مسائل گفتگو کا موضوع بنے رہے ان ریاستوں میں بھی جہاں آنے والے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، اور پورے ملک میں بھی۔ مسئلے کا صرف الیکشن سے تعلق نہیں ہے، بھارت کے رہنے والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا بھی دار و مدار اسی سمجھداری پر ہے، اور ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سمجھداری اس وقت بھارت کی عوام میں بڑھ رہی ہے، اور ہر آنے والا دن اس کے ثبوت فراہم کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ اس لیے لکھنؤ کے فلاں صاحب کی جاہلانہ باتوں کا بھی کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، قرآن نے ہم کو ایک میچور انداز سکھایا ہے کہ جب جاہل لوگ کچھ بولا کریں تو بس یہ کہا کرو کہ سلامن، سلامتی ہو، کوئی جواب مت دو، بحث کو طول مت دو۔ یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس گزارش پر لوگ خاص توجہ دیں گے اور ملک کے ایجنڈے کو بدلنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ہر موقع پر صحیح اسٹینڈ لینے اور صحیح قدم اٹھانے کی توفیق ملے۔ اللہ حافظ۔